تہجد کا سجدہ وہ جگہ ہے جہاں سکون ہی سکون ہے، وہ جگہ جہاں انسان اللہ سے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کو سجدہ پسند آ جائے تو تب وہ خود ہی ایسے راستے بناتا ہے، اس کا بندہ سجدہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور وقت تہجد اگر تم اللہ عز و جل سے ایک ستارہ مانگو گے تو یقین کرو وہ پورا آسمان تمہیں دے دے گا۔ تہجد تو اللہ سے وفا کا نام ہے، تہجد تو اللہ سے اپنی دعائیں منوانے کا نام ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات کر کے زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، تو کبھی کبھی کھویا ہوا یقین بھی واپس مل جاتا ہے۔ ایک انمول سجدے میں اللہ سے سب کچھ منوانے کی طاقت ہوتی ہے، تبھی تو یہ عبادت سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے خاص بندوں کو موقع ملتا ہے رب العزت سے بات کرنے کا، اور جن آنکھوں کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ آنکھیں اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ تہجد میں بہنے والے آنسو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ یہی اس نماز کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ پتہ ہے سورۃ رعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ وہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا خواب آغوش میں ہوتی ہے تب وہ اپنے اللہ کی محبت میں اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جن سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تب ہمارے دل میں سب سے پہلے تہجد کا ہی خیال آتا ہے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں، ہم کھل کر اللہ سے اپنا خالِ دل کہہ سکتے ہیں۔ وہ جانتا تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے پہلے ہی اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ دو مختلف انسان ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تکلیف بیان کرنے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف اللہ کو بتا دی ہوتی ہے۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اب معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، وہ اس تکلیف کو دور کر دے گا اور دعا قبول کرے گا۔ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، کیونکہ اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، امید ہے، توکل ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تہجد تو رب سے محبت کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب انسان خود کو گنوا کر اس ذات کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو فانی دنیا کی محبت کی طلب رہتی ہی نہیں، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل ہی جاتی ہے،
مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور پھر معاملہ کن کی حد سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد پڑھو، کوئی ملے یا نہ ملے رب ضرور مل جاتا ہے، اور جس کو وہ ذات مل جائے تو سمجھ لو اس کو سب مل گیا۔ اور اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے، اور جو دعا سے حاصل نہ ہو سکا وہ تہجد سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے اللہ کی، یہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہ دیں انہیں تہجد میں ان کا مرہم مل جائے گا۔ اگر تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو کہ بلاوا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تہجد کی پابندی کرنے والوں کے چہرے دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں اور اللہ انہیں نور کا لباس پہناتا ہے۔ تہجد ادا کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے تھام لیا ہو۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے، اس کے لیے وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے، اس کو باتیں سنانے اور اس سے مناجات کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو بچوں کی عادت اپنائیے۔ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اور اسے نہیں دی جاتی تو وہ رونے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے۔ آپ بھی ایسے بچے بن جائیے اور اپنی ضروریات کا سوال کیجیے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ زیر ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے، جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے، بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے، اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ ساری رات تکلیف، اذیت اور بے سکونی میں گزارنے کے بعد جب انسان تہجد میں اللہ کے پاس بے اختیار سجدے میں گر کر رو دیتا ہے، تکلیف بیان سے باہر ہوتی ہے، اللہ کو سمجھانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے سنبھال لیا۔ جائے نماز سے اٹھتے ہی انسان کو سکون کا لبادہ اڑا دیا، تب ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے اور پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔